مثنوی نظم کا دوسرا حصہ، وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر رہا پاسباں اس کا بدر منیر۔ شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ شہزادہ اپنے پلنگ پر چاندنی رات میں اس انداز سے، اس آن سے، اس شان سے سویا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو جو لفظ بے نظیر ہے شہزادے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ساتھ میں بے نظیر جس کی کوئی مثال نہ ہو، لاسانی ہو، کہ یعنی جس انداز سے شہزادہ ہمارا اس خوبصورت منظر میں پلنگ پر سو رہا ہے کوئی دوسرا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کا جو پاسباں تھا محافظ، وہ صرف کون تھا؟ بدر منیر 14ویں کا چاند۔ ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماہ سے مراد چاند لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ۔ تو جو چاند ہے وہ شہزادے کے سونے کے انداز پہ کیا ہو گیا؟ فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ جب عاشق ہوا، فدا ہوا، تو اس نے اپنی نگاہیں کیا کی؟ وہیں پہ مرکوز کر لیں اور وہاں سے نہ ہٹائیں۔ وہ ماں اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، غرض وہاں کا عالم دبالا ہوا۔ چاند نے کیا کیا ہے؟ شاعر اس کی منظر کشی بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ چاند نے اس قدر عمیق اور گہری نظروں سے شہزادے کو دیکھنا شروع کیا کہ حالہ کہتے ہیں دائرے کو، کہ اس نے اس جو پلنگ ہے شہزادے کے چاروں طرف اپنی چاندنی کا خوبصورتی کا کیا کر دیا؟ دائرہ بنا دیا، حالہ کر دیا۔ گویا کہ جب ایک تو شہزادہ سویا ہوا ہے، اوپر سے چاندنی ہے، تیسرا چاند نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا، اس پہ عاشق ہوا ہے، تو شاعر کیا کہتا ہے کہ یہ منظر، اس کا منظر جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ اس کا لطف دوبالا ہو گیا۔ وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ، کہ جس خوبصورت انداز میں شہزادہ سوئے، چار انداز الفاظ کا دیکھیں، اس کا ترنم دیکھیں، وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ۔ تو جو جوان بندہ ہے سوتا ہے، وہ کہتے ہیں گھوڑے بیچ کے سویا ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، گھوڑے کو ذرا سی کہیں پہ کھڑا کھڑو کوئی جاگ گیا۔ چاروں طرف چاندنی رات ہے، پھولوں کی مہک اور خوشبو پھیلی ہوئی ہے، صاف ستھرا پلنگ ہے، شہزادہ ہے اور ہے بھی جوانی کی نیند ہے، اور اس کی جو سونے کا انداز تھا۔ کہتا ہے جہاں تک، یہ در حقیقت اس شعر میں شاعر ہمیں وہ منظر ایک اپنے ذہن میں بٹھانے کی اس پہ زور ڈال رہا ہے کہ اس منظر کو ایک محسوس کریں۔ جہاں تک کہ چوکی کے تھے باریدار، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار۔ جب اتنے پھولوں بھری مہک بھری ہوائیں ہیں اور وہاں ہوا چلی، تو جتنے باریدار تھے نا جو شہزادے کے دائیں بائیں اور باقی مال کے محافظ تھے، وہ بھی سارے کیا ہو گئے؟ اسی غنودگی میں سو گئے۔ اچھا، غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک ماتاب تھا۔ عالم خواب مراد کہ سارے سو گئے، نیند کا ایک عالم چھایا ہوا ہے، کوئی بندہ جاگ نہیں رہا۔ وہاں پہ صرف ایک کون جاگ رہا ہے؟ چاند۔ چاند کیوں جاگ رہا ہے؟ چاند اپنے محبوب کے، اپنے جو عاشق ہے، اس کے جو محبوب ہے، معشوق ہے، چاند اس کی محبت میں کیا ہے؟ جاگ رہا ہے۔ یہ عاشقوں کی روایت رہی ہے۔ تو چاند ایک صرف جاگ رہا تھا جی ہمارے اس منظر میں، باقی سب کیا ہو گئے؟ سو گئے تھے۔ قزارا ہوا ایک پری کا گزر، قزارا اچانک ایک پری کا وہاں سے گزر ہوا ہے، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر، چاند کی نظر تھی اور اب شہزادے پہ پری کی نظر بھی پڑ گئی ہے۔ ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار۔ جی سے نثار، دل سے فدا ہو گئی ہے۔ ایک تو منظر خوبصورت، اوپر سے شہزادہ خوبصورت، تو پری نے کیا کیا؟ اسے دیکھتی اس پہ فدا ہو گئی، قربان ہو گئی، اپنا تخت کیا ہوا اتار کے وہ شہزادے کے پاس چھت پہ لے آئی ہے۔ جو دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، منور ہے سارا زمین آسماں۔ جب بلندیوں سے نیچے تو کہتی ہے کہ ہر طرف روشنی روشنی ہے، چاندنی چاندنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی شاعر اب پری اور اس اگلے مصرے میں نا جو شعر میں شہزادے کا حسن اس کو بیان کرتا ہے، ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت، کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک سوت۔ کہتے دونوں حسن کے ایک ہی جوت، ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دو چشمے ہیں اور ان کی سوت نکلنے کی جگہ ایک ہو، وہ دونوں حسن مل گئے ہیں۔ میں عشق میں پھر یہ سوجی ترنگ، میں عشق میں، عشق میں کسی کہتے ہیں؟ شراب کو، عشق کی شراب میں، میں کہتے ہیں شراب کو، شراب کی عشق میں یہ سوجی ترنگ، یہ شرارت سوجی ہے، ایک امنگ آئی ہے کس کے دل میں؟ ہماری پری کے دل میں،
کس کے والے لیے کے لیے کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ، وہ شہزادے کو پلنگ سمیت کیا کرتی ہے، لے کے جانے کی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے۔ محبت کی آئی جو دل میں ہوا، پہلے یہ خواہش پیدا ہوئی تو محبت نے اپنی انگڑائی لی ہے، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا یعنی خوبصورت پری ہے، پری کی طرف اشارہ ہے۔ تو جو پری خوبصورت تھی اسے جیسی ادھر دل میں خیال آیا کہ اس کے پلنگ کو لے کے جانا چاہیے، وہ اس کے پلنگ کو لے کے چلی گئی۔ غرض لے گئی آن کی آن میں، جو پیچھے ایک لفظ آیا تھا نا سویا اس آن سے، وہاں کا مطلب تھا شان سے، وقار سے، تو یہاں پہ آن کی آن میں لمحے میں دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پلنگ کو اڑا کر وہ اس کو پرستان کسے کہتے ہیں، پریوں کے رہنے کی جگہ، اسے وہاں پہ لے کے چلی گئی۔ آخری جو شعر ہے، اس شعر میں اس پوری مثنوی کا سبق موجود ہے۔ کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، زمانے کی جب سے ہے پست و بلند۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک ہی روز ازل سے اصول ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ، زمانے میں آپ کی زندگی کس موقع پہ ہے، کس سٹیج پہ ہے، خوشیاں ملی غم ملے، یہ کبھی پست رہا کبھی بلند رہا، تو اس میں کیا ہے کہ دل کبھی آپ کو خوشی دے رہا ہوتا ہے اور کبھی غم دے رہا ہوتا ہے۔ جہاں پہ بادشاہ کے لیے خوشی کا ماحول تھا کہ شہزادے کی آج جشن کی رات ہے جی، پورے ہو گئے 12 سال، وہ جو 12 سال سے ایک ایک دن کا احتیاط کر رہے تھے، وہاں پہ تو خوش تھے اور ادھر کیا ہو گیا، درد مند ان کے لیے درد بڑھ گیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جب سے زمانے کی پست و بلند، زمانہ شروع ہوا ہے، زندگی اس کرۂ ارض پر شروع ہوئی ہے، تو یہی اصول رہا ہے کہ انسان کو کبھی خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں اور کبھی غم مل رہے ہوتے ہیں۔